میرے پیغمبر علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ دناؤں کے دنا تھے، عقل مندوں کے عقل مند تھے، حکیموں کے حکیم تھے، اور آپ ذہانت و فطانت کے بے تاج بادشاہ تھے۔ آپ نے راستے میں کیا دیکھا؟ ایک بکری کا بچہ، اور وہ بھی چھوٹا، اور اس کے کان بھی چھوٹے، اور اس کی نسل بھی ذرا اعلیٰ نہیں تھی۔ آپ اس کے پاس سے گزرے تو وہ مرا ہوا تھا۔ آپ نے کہا میرے صحابہ میرے قریب آؤ، اے پیغمبر علیہ السلام حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ بکری کا بچہ ہے۔ جی ہاں بچہ ہے۔ یہ مرا ہوا ہے؟ جی ہاں مرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو مجھ سے 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ صحابہ آپ کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، ایک بچہ، اور وہ بھی کم نسل کا، ذرا ہلکی نسل کا، اور وہ بھی مرا ہوا، اس کی تو پاس سے گزرتے بھی سمیل آتی ہے۔ کون انسان ہے جو اس کو 1 درہم کا خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، نہ میں نے بیچنا تھا نہ تم نے خریدنا تھا، لیکن جب میں نے تمہیں کہا 1 درہم کے بدلے میں اس کو خرید لو، تم میں سے کوئی تیار نہ ہوا۔ اللہ کی قسم یہ ساری دنیا اور دنیا کی ساری لذتیں اور دنیا کی ساری سہولتیں اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ جس طرح تمہاری نگاہ میں اس بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں اس دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اپنی انگلی کو اس طرح اشارہ کیا، فرمایا لو ان احدکم یجعل اصبعہ فی الیم، اگر تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر باہر نکالے، اب ذرا اپنی انگلی کے ساتھ لگے ہوئے پانی کے قطرے کو دیکھے اور سامنے سارے سمندر کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی کو دیکھے، مجھے یہ بتاؤ اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کا اس سمندر کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ صحابہ کہنے لگے کوئی مقابلہ نہیں۔ فرمایا پھر سن لو، تم اس دنیا کے پیچھے مت دوڑنا، اس مال و دولت کی ہوس میں مت مبتلا ہونا۔ یہ دنیا یوں ہے جیسے تمہاری انگلی سے لگا ہوا پانی کا ایک قطرہ ہے، اور آخرت وہ سارا سمندر ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ آئے کاش تمہیں سمجھ آ جائے، تم دنیا کے مال و دولت کے پیچھے دوڑتے ہو، تم دنیا کے مکانوں کے پیچھے دوڑتے ہو، تم دنیا کی گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہو، تم دنیا کے سٹیٹس کے پیچھے دوڑتے ہو، تمہیں کیا پتا آخرت کتنی بڑی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی گاڑی کو لیتے ہو اور جنت کے گھوڑوں کو چھوڑتے ہو، تم دنیا کے مال و دولت کو لیتے ہو اور جنت کے محلات کو چھوڑتے ہو، تم دنیا کے سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہو اور جنت کے سٹیٹس کو چھوڑتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے آخرت سب سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے اندر جو تمہیں چاہیے اپنے دل میں تمنا رکھ لو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں جو تم خواہش کرو گے سب کچھ مل جائے گا، جو تیرے ذہن میں آئے گا سب کچھ مل جائے گا۔ خدا را آج اللہ کی بغاوت کر کے، پیسے کی ہوس میں آ کے، تھوڑی سی چدراہٹ لینے کے لیے، تھوڑا سا نام بنانے کے لیے، تھوڑا سا سٹیٹس بنانے کے لیے حرام کے قریب مت جانا، جھوٹ بول کے مت کمانا، جوئے کے ساتھ مت کمانا، سود کے ساتھ مت کمانا، حرام کے مال کو مت غصب کرنا، حلال کے پیچھے رہنا۔ اگرچہ تیری زندگی مشکلات میں گزرے، مصیبت میں گزرے، پریشانی میں گزرے، مت پریشان ہو۔ تیری زندگی کتنی ہے؟ 60-70 سال کی زندگی ہوگی، 80-90 سال کی ہوگی، 100 سال کا تو انسان خود ہی اس دنیا سے اکتا جاتا ہے۔